والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کا ہر حصہ اپنے اندر ایک اعجاز رکھتا ہے۔ سورۃ الفجر میں رب تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے حضرت انسان کو مخاطب فرمایا ہے اور انسانوں کو چوکنا کیا ہے، عجیب و غریب انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے متضاد چیزوں کو ذکر فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ادھر فجر کا ذکر کیا اور ادھر رات کا ذکر کیا۔ ادھر دن شروع ہوا، ادھر رات جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ آپس میں ضدین ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے شفع کا ذکر فرمایا، وتر کا ذکر فرمایا، جفت اور طاق کا، جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، تو ادھر جو ہے وہ 3 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اور پھر لیالی عشر کا ذکر فرمایا، 10 راتوں کا ذکر فرمایا۔ اور 10 راتوں کا حال یہ ہے کہ مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہوتی ہے، آخری 10 راتوں کے اپوزٹ ہوتی ہے، کہ ادھر جو ہے صبح میں اجالا، رات میں شروع کے حصے میں اجالا ہے، اور ادھر آخری عشرے میں شروع میں رات میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، تاریکی اور اندھیرا ہے۔ اور بیچ کا جو عشرہ ہوتا ہے، بیچ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، وہ ان دونوں عشروں سے متفاوت اور مختلف۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ جو خالق ہے ازداد کے، مختلف ایک دوسرے سے اپوز رکھنے والی چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک وہی حال آگے دیکھیے انسانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اوپر کے عالم میں یہ تصرف کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اگر بندہ عیش میں ہے، راحت میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے، یا بندہ ضیق میں ہے، تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، شدائد میں ہے، مصائب میں ہے، احوال میں ہے، احوال نہیں احوال میں ہو گھبراہٹ کی چیز ہے، تو احوال میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی حال پر برقرار رہے گا۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، اگر کسی کے پاس جاہ ہے، اگر کسی کے پاس منصب ہے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی پر برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے ٹھیک اگر مصیبت میں ہے، شدائد میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی حال پر رہے گا، اس لیے کہ اللہ ازداد کو پیدا کرنے والے ہیں، لہذا جب اوپر تغیر کر سکتے ہیں تو انسانوں کی ذوات میں بھی اور انسانوں کی صفات میں اور کوالٹیز میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، ان کے اعمال کی پاداش میں اور ان کے اعمال اور ان کی کرتوت کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو غارت کیا، ہلاک کیا۔ ٹھیک ایک طرف یہ صورت ہے، تو دوسری طرف وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے، مطمئن ہے، ان کا حال تو ہلاکت کا، بربادی کا، لیکن ان کے لیے مژدہ سنایا جا رہا، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اپنے مخصوص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ازداد کو ذکر کر کے انسانوں کو چوکنا کیا اور متنبہ کیا ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، تو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرا حق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ شکوہ کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ تو اچھا ہے، اکرام کیا رب تبارک و تعالیٰ، تو وہ کہہ رہا نہیں، یعنی وہ یوں سمجھ رہا ہے بندہ کہ یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، قارون کی طرح، انما اوتیتہ علی علم عندی، تو ایسے بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے،
یہ صحت میرا حق ہے، اور یہ مال و دولت کا ملنا اور منصب کا ملنا یہ تو حق ہے میرا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حق نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں، اور یہ بھی ابتلا کے لیے، بھی آزمائش کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے شکر کرتے ہو نہیں کرتے۔ اور اگر دوسری حالت ہے، رب تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم صبر اختیار کرتے ہو نہیں کرتے۔ یہ تو ایک انداز تھا سورہ فجر کا جو اجمالی طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسرا انداز دیکھیے۔ ویسے تو اس آیت کریمہ میں یا ان آیات کریمہ میں اس قدر تفصیل اور اس قدر تفسیر ہے کہ مثلا والشفع والوتر مختصر لفظ ہے، 20 سے زائد اقوال ہیں، محدثین کے 20 سے زائد اقوال ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک زاویہ نگاہ ہوا، یہ ایک درشٹی کون ہوا، اور یہ ایک اعتبار سے سوچنے کا انداز ہوا ارباب علم کا اور حضرات مفسرین کا۔ اب ذرا دوسرا انداز دیکھیے۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، اور فجر کیا ہے کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کو متعین کیا ہے، ایک نماز کو رب تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے، صلاۃ فجر کو لازم کی ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں واللیل اذا یسر، تو یہ آخر الصلوات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ نماز آخری رات کے آخر میں بھی ایک نماز آ رہی ہے، تو یہ شروع نماز آخری نماز، گویا کہ تمام نمازوں کا احاطہ کیا گیا ہے اول اور آخر دونوں کا ذکر کر کے۔ والشفع والوتر، اور شفع اور وتر میں بعضوں نے تو کچھ اور مراد لیا ہوگا کہ مثلا یوم عرفہ اس کی فجر مراد ہے، یوم النحر اس کی فجر مراد ہے، وہ 9ویں 10ویں اس اعتبار سے۔ میں ذرا ایک اور انداز میں چل رہا ہوں، وہ انداز کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان میں شفع اور وتر چل رہا ہے، جفت اور طاق چل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے، جو معمورات ہے، مثلا فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز، عصر اور عشاء کی نماز ہے تو 2-4 اس انداز سے چل رہی ہے، مغرب کی نماز ہے اور وتر عملاً واجب ہے، اس میں 3 رکعت چل رہی ہے، والشفع والوتر۔ تو مخلوقات میں بھی اور معمورات میں بھی جن چیزوں کا حکم دیا گیا دونوں انداز سے رب تبارک و تعالیٰ چل رہے ہیں، والشفع والوتر۔ یہ جتنے اقوال ہیں ان سب اقوال کا خلاصہ میں نے 2 لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک، ذرا ایک اور قدم آگے بڑھا ہے، والشفع والوتر۔ شفع پوری کی پوری مخلوقات وہ شفع ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تسلیم نہ کریں۔ پہلے زمانے میں کوئی تسلیم نہ کرتا ہو تو ماننے میں آتا تھا، لیکن آج تو جدید ٹیکنالوجی اور اس قدر جو ہے ریسرچ اور جتنے ری لگاؤ اتنے ری سرچ، تو مطلب یہ کہ کافی سرچ ہوا، اور کافی سرچ کے بعد جس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بسیط ہے، یعنی اس میں کوئی اور حصہ ملا ہوا نہیں ہے، تو سائنس نہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہر چیز میں چاہے تم معمولی ذرہ لو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہوا ہے، اور ہوا وہ تو بسیط چیز ہے، وہ مرکب نہیں، لیکن سائنس کہہ رہی ہے کئی ایک غازات سے، کئی ایک گاسس سے وہ مرکب ہے۔ پانی کا ایک قطرہ لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ بسیط چیز ہے، لیکن اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دونوں سے الیکٹرک اور لائٹ، یہ لائٹ معمولی چیز ہے اور آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پوزیٹیو نیگیٹو۔ تو کائنات کی ہر چیز وہ شفع ہے، وہ جڑی ہوئی ہے، چاہے انسان انکار کرے، لیکن میں نے کہا آج کے زمانے میں انکار نہیں کر سکتا، ہر چیز جو ہے وہ شفع ہے، جڑی ہوئی ہے، ایک جز دوسرے جز سے ملا ہوا ہے، مرکب ہے۔ اور والوتر، اللہ کی ذات متفرد ہے، منفرد ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی یکتائی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اس میں کچھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر شفع وتر میں اس کو مراد لیا ہو، خالق اور مخلوق کو مراد لیا ہو، تو اب ماننا چاہیے حل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے ان قسم میں کفایت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے کافی وافی قسم ہے، کافی وافی قسم ہے، اس لیے کہ کل کائنات آ گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی اور رب تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک سبق دیا ہے۔ سبق کیا دیا ہے؟ سبق یہ دیا ہے
کہ ان ایام میں جو ذی الحجہ کے ایام ہیں والشفع میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مراد لیا ہوگا، میں نے کہا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، انسانوں کے بس میں جو کچھ تھا، ارباب تفسیر اور مفسرین کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے نکال کے رکھا ہے۔ لیالین عشر میں بھی ایسی ہی تفاسیر ہے، لیکن ایک تفسیر جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، ولیالین عشر۔ اور یہ لیالی عشر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قدر خوبی رکھی ہے اور اس قدر کمال رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ایام میں جو عمل صالح کیا جائے رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، اب چاہے صدقہ کیا جائے، چاہے نوافل کو ادا کیا جائے، نمازوں کو ادا کیا جائے، چاہے ذکر و اذکار کو کیا جائے، اور چاہے جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، پہلے پہنچے، آئندہ پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز، وہاں پر جو عمرے اور وہاں پر جو طواف ادا ہو رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی بھی مکان کی بھی، اس لیے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے زمانے کا بیان ہو رہا ہے، اور زمانے میں فضیلت جو آ رہی مکان کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے کہ اس مکان میں ادا کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے نسک کو جو ادا کیا جاتا ہے اور حج کو جو ادا کیا جاتا ہے، عمرے کو جو ادا کیا جاتا ہے، تو وہاں مکان وہ بھی آ رہا ہے، جگہ وہ بھی آ رہی ہے، زمانہ وہ بھی آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہیے کہ 2 عبادتیں وہ تمام عبادتوں کی جامع ہے، ایک طرف نماز ہے، نماز کا ذکر بھی ہو رہا ہے والفجر میں اور واللیل اذا یسر میں، اور لیالی عشر میں ذکر ہو رہا، وہ جگہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس جگہ میں مناسک کو ادا کیا جاتا ہے، حج کو ادا کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ 2 عبادتیں جامع ہیں، اور اس پر تفصیل سے گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ نماز یہ اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت کا مظہر ہے، اور اس کے ساتھ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا تتمہ ہے، اس کا تکملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ محبوب ہے، اور شان محبوبیت کا اظہار ہو رہا ہے حج میں، اور حج کے لیے مقدمہ جو ہے وہ صوم اور وہ روزہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل 2 عبادتیں سامنے آئی، ایک نماز اور دوسری وہ حج ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، تو مرض الوفات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اپنا نائب بنا رہے ہیں سن 9 میں حج کے لیے، اور نمازوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں کو آگے کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ 2 عبادتیں خاص ہیں، اور ان 2 عبادتوں میں آپ نے اپنا نائب بنایا ہے سن 9 میں حج کے لیے صدیق اکبر کو، اور نمازوں کے لیے مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نائب بنایا ہے صدیق اکبر کو۔ خلافت کا اگر اشارہ ہو رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مزہ لیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا نسک، اور مزہ لیجئے فصل لربک وانحر، اس لیے ان 2 کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کا اور قربانی، نماز اور قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو عمل ان ایام میں کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اگر وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے، قتال فی سبیل اللہ سے بھی بڑھا ہوا ہے نماز پڑھنا، قتال فی سبیل اللہ عام دنوں میں اس سے بڑھا ہوا ہے صدقہ کرنا، اس سے بڑھا ہوا ہے یہ 3 کلمہ پڑھنا، 4 کلمہ پڑھنا ان ایام میں، وہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اور اس میں سے کسی چیز کو لے کر نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا ایکسیپشن ہے۔ تو اس سے ان ایام کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اہتمام ذکر کا، اذکار کا، صدقے کا، صوم کا، اور اگر پورے 9 دنوں میں نہیں تو کم از کم 9ویں تاریخ میں یوم عرفہ میں جمعرات کے دن اہتمام کیا جائے روزہ رکھنے کا، اگلے اور پچھلے گناہ، اگلے سال کے پچھلے سال کے گناہ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اعتبار سے بشارت ہے آئندہ سال وہ زندہ رہے گا۔ تو اگر حیات چاہتے ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر حیات چاہتے ہو تو حیات کا ایک نسخہ ہے، زندگی، آگے کی زندگی، اور یہ زندگی بھی کس کے لیے ہے؟ نیک اعمال کے لیے۔
تو آئندہ سال کی زندگی اگر چاہتے ہو تو 9ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام، تھرسڈے کے روزے کا اہتمام وہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد میں مزدہ ہے، بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر بعض مرتبہ بعضوں کو کوئی مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اعزاء اقارب جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ان کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے قربانی نہیں کر سکتے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو 4 ائمہ ہیں، 4 امام ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنہ ان کا مسلک بھی وہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک وہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور باقی جو 2 امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مالی عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے، نفلی عبادتوں کا، لیکن بدنی کا نہیں پہنچتا۔ لیکن ان کے ماننے والے متاخرین شافعیہ اور متاخرین مالکیہ وہ بھی وہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے چاروں مسالک والے وہ کہہ رہے ہیں بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، لہذا آرام سے پہنچائیے۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار کرنے والے ان 4 اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ان 4 اماموں میں سے کسی امام کا ماننے والا نہیں، وہ انکار کرے گا فلاں پہنچتا ہے فلاں نہیں پہنچتا، تو مغالطے میں نہ پڑیے۔ 4 ائمہ کے ماننے والے اس پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچے گا، مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا انتہائی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے، بلکہ ابن سراج شروع سے معمول چلا آ رہا ہے ہمارے اکابر کا، صرف اکابر کا نہیں، عام مسلمانوں کا بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے وہ قربانی کیا کرتا ہے۔ ابن سراج ان کا حال کیا ہے، ابن سراج کا حال یہ کہ 12,000 قربانیاں کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے، 12,000 قربانیاں صرف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے کی ہے۔ تو میں نے کہا ہر زمانے میں معمول رہا ہے، اکابر کا معمول رہا ہے، صرف اکابر کا نہیں، ہمارے عوام مسلمین کا بھی معمول رہا ہے۔ لہذا اس معمول کو جاری رکھیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، جو کچھ ہم ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ اور طفیل میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا صحیح معنی میں اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی